بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے، خوش ہوں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ میری چینل کو لائک کرے، سبسکرائب بھی کرے، اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرے۔ محبت اپنے بندوں سے کمال رکھتا ہے، وہ ایک اللہ ہے جو سب کا خیال رکھتا ہے۔ بار بار دل میں ایک ہی دعا کا خیال اتفاق توڑی ہو سکتا ہے۔ ناممکن کے راستے نظر آنے کے باوجود دل میں ایک ممکن کی آس بلا اتفاق توڑی ہو سکتا ہے۔ جب تم محسوس کرنے لگو کہ آخری حد تک آزمائے جا رہے ہو تو سمجھ جاؤ کہ تمہارے معاملے کا فیصلہ اور اللہ کی جانب سے مدد کا وقت یقیناً بہت قریب آ رہا ہے۔ بس تم اللہ کی جانب سے آنے والے حکم کے انتظار میں صبر کیے رہو۔ اللہ کسی بھی حال میں تمہیں در بدر نہیں ہونے دے گا۔ وہ دل آباد ہے جس میں اللہ کی یاد ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کوئی بھی چیز انسان کے دل کو ایسا زندہ نہیں رکھ سکتا جسے قرآن مجید کرتا ہے، اور جو اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے اس کے ساتھ ہم ایک شیطان لگا دیتے ہیں، بس وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے، اور ایسے شیطان انہیں سیدھے راستے سے روک دیتے ہیں جبکہ وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ ٹھیک راستے پہ جا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کا ذکر دل کے لیے ایسا ہے جیسے مچھلی کے لیے پانی۔ سحری کے بعد فجر کی نماز میں جو سجدوں میں جو سکون ملتا ہے وہ کہیں اور نہیں ملتا۔ سکون چاہیے ذرا رات کی تنہائی میں دل بنانے والے سے دل کی باتیں کر کے دیکھنا۔ جب کوئی امید نہ ہو تب زیادہ یقین سے مانگو، کیونکہ معجزے خدا کی شان ہے۔ جب آپ کا دل اللہ کی محبت سے بھر جائے گا تب آپ کی ہر بے چینی سکون میں بدل جائے گا۔ اس سے دل لگانا سیکھے، کیونکہ بس وہی محبت کے قابل ہے۔ سوتے ہو یا جاگتے ہو، پڑھتے ہو یا لکھتے ہو، جو کچھ بھی کرتے ہو تمہیں خدا کی یاد کے بغیر نہیں ہونا چاہیے۔ جو تکلیف اللہ کی یاد دلائے وہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ قرآن کہتا ہے، میں تمہاری قبر میں تمہارے ساتھ ہوں گا، مجھے پڑھتے رہو، میں تمہارا حق ادا کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر شے کو کوئی نہ کوئی چیز صاف کرنے والی ہوتی ہے، اور دلوں کو صاف کرنے والا اللہ رب العزت کا ذکر ہے۔ اللہ سے تعلق اپنا اس بچے جیسے بناؤ جو رو رو کر اپنی ماں سے اپنی بات منوا ہی لیتا ہے، کیونکہ وہ اسے تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ قبولیت آتی ہے جب تم دنیا کے پیدا کیے ہوئے وسوسے رد کر دیتے ہو۔ اللہ کیسے نہیں دے گا تمہیں وہ جس کے لیے تم سجدوں میں آہیں بھرتے ہو؟ وہ تو تم میں ہی رہتا ہے جسے دن رات تم آسمانوں میں ڈھونڈتے ہو۔ انسان کی سب سے بڑی ضرورت سکون ہے، اور سکون صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ سب سے اچھی طلب اللہ کی طلب ہے، اور سب سے اچھی یاد اللہ کی یاد ہے۔ ہر لذت کی انتہا بیزاری ہے ماں سوائے ذکر اللہ کے، اور اپنے پروردگار کو دل ہی دل میں عاجزی اور خوف سے اور پست آواز سے صبح و شام یاد کرتے رہو، اور دیکھنا غافل نہ ہونا۔ ہر شخص کا اللہ پاک سے الگ رشتہ ہوتا ہے۔ اللہ سے اپنے رشتے کو محسوس کرے، اس پہ یقین رکھے، اتنا کامل یقین کہ اس سے اپنی ہر بات منوا سکے۔ یقین کرے کہ اللہ کی محبت کے علاوہ کسی محبت میں سکون نہیں ہے۔
اس کے علاوہ کوئی اچھا دوست نہیں ہے۔ دل کو تب سکون آ جاتا ہے جب بندہ اللہ کے آگے جھک جاتا ہے۔ یاد رکھو، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ جب آپ کا دل اللہ کی محبت سے بھر جائے گا تب آپ کی ہر بے چینی سکون میں بدل جائے گا۔ اس سے دل لگانا سیکھے کیونکہ بس وہی محبت کے قابل ہے۔ اللہ کو یاد کرو گے تو دلوں میں ٹھنڈک آئے گی، ورنہ سلگتے رہو گے، سسکتے رہو گے، تڑپتے رہو گے۔ جو شخص اللہ کی آواز کے ساتھ دل ملا لیتا ہے اسے کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں رہتی۔ جب تم اللہ کے سوا باقی چیزوں میں اپنا سکون تلاش کرنے لگتے ہو تو وہ ان ساری چیزوں کو تمہارے ہاتھ میں تھما کر تمہیں بے سکون کر دیتا ہے۔ انسان کی سب سے بڑی ضرورت سکون ہے، اور سکون صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ تم استغفار کرو، اللہ تمہاری ہر کمزوری کو قوت میں بدل دے گا۔ جب درد بڑھنے لگے تو چپکے سے اپنے رب کی طرف چلے جاؤ، کیونکہ دلوں کا سکون صرف اسی کی یاد میں ہے۔ تمہاری کہانی اس لیے یہاں رک گئی ہے کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ تم اس کا اگلا حصہ خود لکھو جسے تم تاخیر سمجھ رہے ہو۔ وہ دراصل دعا کا موقع ہے، تو پھر اٹھاؤ ہاتھ اور اپنا نصیب بدل دو۔ اور اللہ تعالیٰ وہ دکھ بھی ختم کر دیتا ہے جو ہمیں لگتا ہے کہ اب ہمیشہ ہمارا حصہ رہے گا۔ اور میں نے اپنی زندگی سے یہی سیکھا ہے کہ اللہ سے محبت کر کے کوئی بھی دنیا کی محبت سے خالی نہیں رہتا۔ وہ غنی کر دیا جاتا ہے، مالا مال کر دیا جاتا ہے، اس جہان کی محبت سے بھی اور اس جہاں کی محبت سے بھی۔ جب آپ کا دل بغیر کسی وجہ کے اداس رہنے لگے تو سمجھ لے کہ آپ کی روح اللہ کا ذکر مانگ رہی ہے۔ اللہ سے ہمیشہ خوبصورت گمان رکھو۔ ایک وہی ذات ہے جو اندھیروں میں دیا جلائے رکھنے پر قادر ہے۔ بس وہی ہے جو بے چین دلوں کو سکون بخشتا ہے۔ تمہارا اللہ با اختیار ہے، وہ چاہے تو لمحوں میں زمین کو آسمان اور دعا کو تمہارا مقدر کر دے۔ اس کی خدائی میں کسی کا کوئی دخل نہیں۔ تم کہتے ہو کہ درد اب برداشت سے باہر ہو گیا۔ اللہ کہتا ہے کہ وہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ تم کہتے ہو کہ یا اللہ میں ہی کیوں؟ وہ کہتا ہے کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور اللہ جن سے محبت کرتا ہے ان کو ہی آزمائش میں ڈالتا ہے۔ دعائیں اللہ کو منا لیتی ہے، وہ مان جائے گا۔ دعا کرنا مت چھوڑنا، اللہ کے فیصلوں پر یقین رکھو، زندگی بہت آسان ہو جائے گی۔